بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیزوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے تھوڑی بہت کمی بیشی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے اور اس کے پاک کلام کی نسبت سے جو ہم جمع ہوتے ہیں، اللہ پاک ہمیں یوں ہی جمع کرتا رہے. آج کی آیات کریمہ سورہ شعراء، اس کا نمبر 26 ہے. شعراء شاعر کی جمع ہے. سپارہ نمبر 19 ہے اور آیت نمبر 224، 225، 226 اور 227، 4 آیات ہیں. مضمون عام فہم ہے اور اللہ پاک کا ارشاد بھی عام فہم ہے. شاعری کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے.
تو ظاہر ہے کہ جو بنانے والا ہے، جو پیدا کرنے والا ہے، اس سے بڑھ کر شاعری کی حقیقت کو کون جانتا ہے؟ یہ کسی شاعر کے خلاف نہیں ہے، نہ شعر کہنے والے کے خلاف ہے، لیکن اس مائنڈ سیٹ کے خلاف ہے جن کا کام اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے نبیوں کی، دین کی اور دینداروں کی مذمت کرنا ہے یا ان کے اندر رکھنے ڈالنا ہے۔ اس شاعری کی حقیقت کو قرآن کریم نے چند لفظوں میں بیان کیا ہے اور پھر حقیقت کو بھی بیان کیا ہے۔ اس لیے شاعر حضرات اگر کوئی سن رہا ہو تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے کوئی اسپیشل مضمون نکالا ہے ان کے لیے، نہیں، یہ سبق میں آ گیا ہے۔ جو سبق میں آ جاتا ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں، میرا کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا، میرا کام تو ہے ہی نہیں ہے، میرا کام تو اللہ کا قرآن پڑھ کے آپ کو سنانا ہے، سمجھ میں آ جائے تو سبحان اللہ، نہ آئے تو ماشاء اللہ، اور اگر مل کر سمجھ لیں ایک دوسرے کو تو پھر سونے پر سہاگا ہے۔ لیکن شاعری ہے کیا؟ قرآن کریم میں بہت پیارے انداز میں شروع کیا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شاعری، اور یہ خاص طور پر ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو بے ایمان ہیں۔ اگر ایمان والے بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو وہ اسی سب میں شامل ہو جائیں گے۔ چونکہ جو شعر آتا ہے نا، شعر بندے کو، تو پھر وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس طرح یہ پیسہ ہے نا انسان کے پاس، یہ خرچ تو ہو جاتا ہے اللہ کے نام پہ، ہم کر بھی دیتے ہیں اور شوق سے کرتے ہیں، لیکن شعر، پیسے کی پرابلم یہ ہے کہ وہ بار بار تمہیں اکساتا ہے کہ بتانا لوگوں کو میں خرچ ہوا ہوں، بتانا، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی انسان نفس کے کہنے پہ آ کے وہ اپنی نیکی ضائع کر لیتا ہے۔ تو شاعر بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، جب ان کے اندر کوئی شعر آ جاتا ہے نا تو پھر راستہ چاہتا ہے نکلنے کے لیے۔ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شاعر کی قسم کیا ہے۔ اگر تو ایمان والا ہے تو یقیناً ایمان والی باتیں نکلیں گی، اور اگر بے ایمان ہے تو بے ایمانی نکلے گی، اور اگر نہ ایمان والا نہ بے ایمان ہے، سو ہے، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ شاعری بھی سو ہوگی۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، یہ جو شاعر حضرات ہیں نا، خود تو ہیں بے راہ رو، اور جو لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں وہ بھی بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان شاعروں کو؟ کچھ نہیں جانتے، وہ کچھ نہیں جانتے کسی مضمون کے بارے میں، لیکن وہ ہر وادی میں ٹامک ٹوئی ماریں گے، ہر وادی میں، کسی کا پتہ ہے یا نہیں پتہ، انہوں نے اپنا شعر اس میں نکال دینا ہے۔ اور اللہ کریم نے پھر اس بات کو صاف کیا، فرمایا کہ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور نہیں دیکھا تم نے، یہ وہ کرتے ہیں، یہ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو قافلہ نکلا سرکار کے ساتھ، تو عرج کی پہاڑیوں سے نکل رہے تھے، ساتھ ساتھ صحابہ کرام بھی چل رہے تھے۔ راستے میں
ایک شاعر مل گیا سرکار کو، وہ اونچی اونچی آواز میں شعر پڑھ رہا تھا. ظاہر ہے کہ وہ شعر اپنی مرضی کے پڑھ رہا تھا. تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا اس کو پکڑ لو یار، یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ پکڑ لو اس کو. سرکار دو عالم نے پکڑ لیا اس کو. پکڑ کے تو آپ نے پوچھا کیا کہہ رہے تھے تم؟ کہتا بس وہ شعر آ گئے تھے میں نے کہہ دیے، اب مجھے کیا پتا میں نے کیا کہا ہے. سرکار دو عالم نے اس وقت یہ فرمایا صحابہ کرام سے، فرمایا صحابہ دیکھا تم نے، اسے کچھ پتہ نہیں، یہ نہیں جانتا میں نے کیا کہا ہے. لیکن اگر کسی بندے کے پیٹ میں پیپ اور لہو ہو جو اس کی صحت کو خراب کر دے، یہ وہ پھر بہتر ہے ان کے اس شعروں سے، ایسے شعروں سے پیٹ بھرنے سے وہ بہتر ہے. پیپ اور لہو جو آپ کے وجود کو بیمار کر دے وہ بہتر ہے ان شعروں سے جو یہ کہہ رہا تھا. اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا نا سورہ یاسین کے اندر، اگر آپ نے دیکھا ہوگا سنا بھی ہوگا، پڑھتے بھی ہیں ماشاءاللہ، تو اللہ کیا فرماتا ہے، وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ. اے محبوب ہم نے آپ کو نہ تو شعر سکھائے ہیں اور نہ ہی آپ کے شان کے لائق ہیں. ان هو الا ذکر و قرآن مبین. ہم نے آپ کو کیا قرآن خوبصورت دیا ہے، نہ کوئی شعر مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی نثر مقابلہ کر سکتی ہے. تو اس قرآن کے مقابلے میں اللہ فرماتا ہے میں آپ کو کیوں شاعر بناتا، یہ تو آپ کے شان کے لائق تھا ہی نہیں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن نعمان، حضرت عمر نے نعمان بن عدی، یہ بڑا مجاہد آدمی تھا، جیدار تھا، بڑا ذہین تھا، فتین تھا، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اچھے لوگوں کی تلاش میں رہتے تھے اور اللہ سے دعا بھی کرتے تھے یا اللہ مجھے کوئی اچھا سا گورنر دے دے جو اللہ کے مخلوق کی خدمت کرے، اللہ کے مخلوق کی دیکھ بھال کرے. آپ نے ایک گورنر سے پوچھا، کسی کو بھیج رہے تھے مصر میں، کہا کہ تو کیسا فیصلہ کرے گا؟ کہا جی جو اللہ کا حکم ہوگا اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرے گا اور اس کو حق دلاؤں گا. سرکار نے فرمایا، حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پتہ ہے اگر کوئی بندہ میرے پاس اپنی بھوک کی شکایت لے کر آ گیا تو اس کا حساب کون دے گا؟ بہرحال تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت نعمان بن عدی کو، جیدار آدمی تھے، مجاہد تھا، باکردار تھا، لیکن شاعر تھا. سرکار نے فرمایا کہ نہیں یہ جیدار آدمی ہے اور یہ جانتا ہے کہ حکومت کیسے کرنی ہے، تو میسان کا گورنر بنا کے بھیج دیا سرکار نے، فاروق اعظم نے. جب وہ میسان کے گورنر بن گئے تو ایک دن ان پہ شاعری آ گئی. شاعر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت آمد شروع ہو جائے، تو ان کو جو شاعری آ گئی تو ان کو یاد نہ رہا کہ میں گورنر بھی ہوں، مسلمان بھی ہوں، اللہ کا قرآن بھی میرے سینے میں ہے. شاعری آ گئی نا، شاعری انسان کو بے سود کر دیتی ہے. تو انہوں نے شعر کہے، بڑے لمبے شعر ہیں، مختصر میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ یہاں کی حسیناؤں کو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ میسان کا جو گورنر ہے ان کا محبوب ہے، جہاں رنگ برنگ بھی محفلیں جمتی ہیں، کیا رقص و سرود ہوتا ہے. وہ شاعری کر رہے تھے، کرتے رہے کسی اللہ کے بندے نے وہ نوٹ کر لی. میسان کے گورنر کی، نعمان بن عدی کی
شاعری نوٹ کر لی، نوٹ کر کے فاروق اعظم کے دربار میں پہنچا دی۔ حضرت فاروق اعظم میں پڑھا تو حیران پریشان ہو گئے، واہ ہو، میں نے تمہیں اس لیے تو نہیں بھیجا تھا۔ آپ نے فوراً خط بھیجا کہ اس معزول کر کے اور فوراً میری دربار میں حاضر ہو جاؤ۔ معزول کر دیا آپ نے، بلا لیا مدینہ طیبہ میں۔ جب وہ آپ کے سامنے پیش ہوا تو حضرت فاروق اعظم نے پوچھا، بھائی یہ کیا تم شراب و کباب کے تذکرے کر رہے تھے، حسیناؤں کے تذکرے کر رہے تھے، کیا تم واقعی ایسے ہو؟ کہا حضرت یہ تو فقط شاعری تھی، یہ تو فقط شاعری تھی، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ تو پھر آپ نے فرمایا، پتہ ہے میں نے تمہیں معزول کیوں کیا ہے؟ اس لیے معزول کیا ہے کہ وہ انہم یقولون ما لا یفعلون، تم وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، اور مجھے ایسا گورنر نہیں چاہیے۔ تو میرے بھائی یہ پہلا حصہ ہے شاعری کا، کہ جو لوگ کسی کی بہن بیٹی کی عزت اچھال دیں، کسی کو چڑھائیں تو آسمان پہ بٹھا دیں، کسی اتارے تو تحت الثری تک لے جائیں، نہ کسی کی عزت کی پرواہ کریں، نہ عظمت کی پرواہ کریں، نہ خاندان کی پرواہ کریں، جو دل میں ہے کہہ ڈالا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، اور ان کی مجلسیں بھی گمراہ ہوتی ہیں، ہاں کار مچی ہوتی ہے، ڈونگرے برسائے جا رہے ہوتے ہیں، اونٹ پڑانگ کی سب کی داد دی جا رہی ہوتی ہے۔ دوسری طرف اللہ کیا فرماتا ہے، ان هو الا ذکر و قرآن مبین، محبوب تو میرا قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ کیا شاعری، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، قرآن کے مقابلے میں شاعری کیا ہے؟ اچھا، اب وہ جو مسلمان شاعر تھے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے کبھی زندگی میں اسلام کی عظمت کے علاوہ، رسول اللہ کی حرمت کے علاوہ کوئی شاعری نہیں کی تھی، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب وہ تو سراپا سوال بن گئے۔ اب یہ دوسرا حصہ ہے، جب وہ سراپا سوال بن گئے تو رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا، آقا ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اس کے رسول کی تعریف کرتے ہیں، اور یا رسول اللہ جو ہمارے رسول کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے تو ہم ان کو پھر ایسا تیر مارتے ہیں زبان کا کہ وہ پانی نہیں ملتا اس کو، تو یا رسول اللہ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ پاک نے تو کہا کہ یہ شاعر جو ہیں، الم تر انہم فی کل واد یہیمون وشعراء یتبعہم الغاوون انہم یقولون ما لا تفعلون، یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ اور سرکار نے فرمایا کہ آپ کو فرمایا گیا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، نہ ہم نے آپ کو شعر سکھائے ہیں اور نہ آپ کے شان کی لائق ہیں۔ ہم تو بہت پریشان، یا رسول اللہ، اللہ اکبر۔ اب سرکار کی بات سنیں، اور قرآن اترا اس وقت، یہ قرآن اسی لیے آیا تھا، یہ ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے۔ الا الذین آمنوا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ، یہ دوسرا حصہ سن لیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وذکروا اللہ کثیرا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے کثرت کے ساتھ، وانتصروا من بعد ما ظلموا، انہوں نے انتقام لیا جو ان پہ ظلم کیا گیا تھا۔ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو ایمان والے شاعر ہیں، جن کے عمل اچھے ہیں شاعروں کے، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں
غلط بیانی کرتے ہیں، بے مقصد شاعری کرتے ہیں، ان کا جو جواب دیتے ہیں، ان کا جو جواب دیتے ہیں، سرکار نے فرمایا پتہ ہے ان کا ثواب کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے؟ حضرت کعب بن مالک ہی فرماتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ میدان جہاد میں مجاہد تلوار سے جہاد کرتا ہے، میدان جہاد میں مجاہد تلوار سے کرتا ہے، اور وہ شاعر جو ایمان والا ہے، رسول والا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا ہے، اور وہ ان کی جو اللہ اور اس کے رسول کی توہین کرتے ہیں ان کا جواب دیتا ہے، تو یہ اس کے زبان کا جہاد ہے۔ فرمایا جتنا مجاہد تلوار سے جہاد میں ثواب کمائے گا، اتنا یہ مسلمان شاعر جو اللہ اور اس کے رسول اور دین کی حفاظت کے لیے قبر بستہ ہو کر غیروں کے انتقام کا جواب دے رہا ہے، وہ بھی اس کا اتنا ہی حقدار ہے جتنا کہ مجاہد تلوار کے ساتھ ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ ہی کی روایت ہے۔ یہ دوسرا حصہ سنا رہا ہوں آپ کو، پہلا حصہ تو آپ نے سن لیا نا، بے ایمانوں کا، کافروں کا، بے ایمانوں کا، وہ نہیں، یہ ایمان والوں کا۔ تو شاعری غلط نہیں ہے، نا 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 نا، شاعری کی میں نے کوئی بات نہیں کی، میں تو بتا رہا ہوں کہ شاعری کس قسم کی ہونی چاہیے، شاعری کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا حضرت عائشہ فرماتی ہیں ایک دن سرکار کی بارگاہ میں ایک بے ایمان نے بہت برے الفاظ کہے، تو حضرت حسان بن ثابت تشریف لائے اور انہوں نے اس کا جواب کہا، پھر اپنے نبی کی تعریف کی۔ سرکار نے سنا، سرکار نے سن کر فرمایا اے اللہ اس بندے کی یعنی حسان بن ثابت کی روح القدس سے مدد کر۔ روح القدس دیکھو معمولی فرشتہ ہے روح القدس کا، اور کس کے لیے سرکار کہہ رہے ہیں؟ شاعر کے لیے۔ تو شاعر کا معنی کیا ہے؟ شاعر کا معنی یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی، اور جو ہمارا بھائی لکھ رہے ہیں، جانتا ہوں میں ڈاکٹر صاحب اس طرح پیارے آدمی ہیں، جو ظالم اور جابر کے لیے بھی لکھتا ہے وہ اسی زمرے میں آئے گا، چونکہ ظلم کے خلاف بولنا قرآن کہتا ہے وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور وہ اتنا ہی جواب دیتے ہیں جتنا وہ ظلم کرتا ہے، اور ظلم کا انتقام لیتے ہیں اپنے شعروں سے، اپنی زبان سے۔ سرکار نے فرمایا وہ مجاہد ہے، وہ مجاہد ہے، اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا تلوار کے ساتھ یاد کرنے والے کو ملے گا۔ اور سرکار نے دعا فرمائی کہ اللہ تو روح القدس کے ساتھ حسان کی۔ سرکار نے ایک دن فرمایا، ایک شاعر آیا سرکار کی بارگاہ میں، بڑی پیارے شعر کے اس نے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اللہ کے لیے، سرکار دو عالم کے لیے۔ سرکار نے فرمایا کہ شعر حکمت بھی ہے، ان من الشعر لحکمہ، شعر حکمت بھی ہیں، اور پھر فرمایا شعر جادو بھی ہیں، اور پھر فرمایا شعر جہالت بھی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور پھر جو مفسرین نے، محققین نے، محدثین نے مومن شاعر کی صفات بیان کی ہے۔ بس یہ میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں، شاعر ناراض نہ ہو میرے ساتھ، میں نے تو جو پڑھا قرآن لکھا وہ بیان کر دیا۔ دونوں کی شاعری ہے، بے ایمانوں کی بھی ہے، ایمان والوں کی بھی ہے۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایمان والوں میں شامل ہو جائیں، آپ کی مرضی آپ ایمان والوں میں شامل ہو جائیں۔ میرا کام تو قرآن پڑھ کے سنانا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہنا۔ تو مفسرین کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ شاعر کی تعریف اس میں 4 صفات ہونی چاہیے۔ اگر کوئی شاعر سن رہا ہے تو سن لے، شاید اس کے کام آ جائے، مجھے ثواب مل جائے۔ شاعر کے اندر 4 صفات ہونی چاہیے۔ کون کون سی؟ مومن ہو، مومن ہو، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا ہو، حج، نماز، فرض، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، وضو، یہ تمام چیزوں پر ایمان رکھنے والا ہو، جو اس کی احکامات ہیں، جو اس کی پریکٹس ہے، جو اس کی ایکسرسائز ہے، اس پر ایمان رکھنے والا ہو، مومن ہو، پہلی شرط ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ صالح ہو،
شرابی نہ ہو، کبابی نہ ہو، بے ایمان نہ ہو، اور اس کی شہرت گندی نہ ہو۔ بسا اوقات شیروں کی وجہ سے تو شہرت بن جاتی ہے، لیکن جب اس کا کوئی عملی کردار دیکھتا ہے تو نفرت ابلتی ہے اس آدمی کے لیے۔ مومن ہو اور صالح ہو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجرہم، وہ جو ایمان لایا اور عمل کیے نیک اور اچھے، ان کے لیے اجر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ اللہ کے ذکر کو کثرت سے کرنے والا ہو، یعنی اللہ پہ یقین رکھتا ہو، شکر کرنے والا ہو، ہر کام پہ، ہر بات میں، اور ہر شعر سے اللہ کا شکر ٹپکے، ہر شعر سے اللہ کا شکر ٹپکے۔ مومن ہو، صالح ہو، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو۔ اب چوتھی جو صفت بیان کی ہے نا مفسرین نے، وہ بڑی خوبصورت ہے، نہایت قابل سماعت اور قابل غور ہے، کہ ذاتی غرض کے لیے شاعری نہ کرے، ذاتی غرض کے لیے نہ کسی کی تعریف کرے، نہ کسی کی دشمنی کرے، اس کو معاف کر دے تو اچھا ہے، اور جب بھی اس کی منہ کھلے، اور ہاں جیسے ابھی سوال بھی کیا گیا تھا، نسلی تعصبی تفاخر اگر کوئی کرنے والا ہو تو اس کے خلاف شعر کہے، یہ عبادت میں شامل ہے۔ سرکار نے تو خود فرمایا تھا کہ جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا جہاد ہے۔ اگر اس کو شعر آتے ہیں تو وہ شعر سے کہے، اگر اس کو گفتگو آتی ہے وہ گفتگو سے کہے، اگر وہ تلاوت کر سکتا ہے تو پھر تلاوت کرے۔ تو چوتھی صفت کیا ہے؟ ذاتی اغراض۔ یہ اکثر باتیں آپ نے سنی ہے، علماء سے بھی، مجھ سے بھی کبھی سنا ہوگا، بزرگوں سے سنا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک عادت یہ تھی جو اللہ کے نبی نے کوٹ کوٹ کر بھر دی تھی، کہ جب تک اللہ کی رضا کے لیے، کہتے ہیں کہ سیدنا علی پاک نے ایک دن ایک کو لتاڑ لیا نیچے، تو نیچے اس نے، اس سے پہلے کہ آپ اس کو قتل کرتے، اس نے منہ پہ تھوک دیا، آپ اس کے سینے سے نیچے اتر آئے۔ وہ بڑا حیران و پریشان ہو گیا، اس نے کہا بھائی کیوں؟ اب تو تجھے اور غصہ آنا چاہیے۔ میں یہی تو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا۔ جب تم نے میرے منہ پہ تھوکا تو مجھے ذاتی غصہ آ گیا، تو ذاتی غصے کے لیے میں تمہیں قتل نہیں کر سکتا، میں تو گنہگار ہو جاؤں گا۔ شاعر کو اگر کوئی ذاتی غصہ ہو تو وہ نہیں، بلکہ کیا ہے، اگر کوئی نسلی تعصبی ظلم کا بات کر رہا ہو، اس کے خلاف اس کو کہنا، تو یہ چار صفات اس کے اندر ہو کہ وہ اپنی ذاتی اغراض سے اوپر جا کر کے امت کے لیے، قوم کے لیے، اپنے وطن کے لیے اگر کوئی کام کرتا ہے، شعر کہتا ہے، تو یہ اس کو بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ مجاہد تلوار سے جہاد کرتا ہے اور شاعر زبان سے جہاد کرتا ہے، دونوں کا ثواب برابر ہے۔ اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ لیکن اگر بلا وجہ بہن بیٹیوں کے بارے میں سرے بازار سے رسوا کرو، لوگوں کو دلاؤ، شوق دلاؤ کہ اس کے گھر کا محاصرہ کر لیں، یہ جائز ہے؟ اپنی شراب کا تذکرہ شرع عام کرے، یہ جائز ہے؟ نہیں، اس کی اللہ پاک نے نفی کی ہے۔ اور سرکار سے بھی فرمایا کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له، محبوب اس لیے میں نے آپ کو شاعر بنایا ہی نہیں، یہ تمہاری شان کے لائق ہی نہیں، میں نے تمہیں کیا عطا فرمایا؟ قرآن عطا کر دیا، یہ ہر شاعری سے بالا تر ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیو، دو قسم کی شاعری بیان ہوئی ہے۔ کوئی شاعر حضرات میرے ساتھ ناراض نہ ہو جائیں کہ مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا، میرا کوئی مقصد نہیں، جو قرآن کریم میں آ رہا ہے آپ کو وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، کل جنازہ تو مقبول ہو گیا تھا، لیکن ایک بات رہ گئی تھی، وہ بڑی خوبصورت ہے، وہ لکھ لینا، ایک آدھ دن اور یاد کرا دوں گا۔ بسا اوقات ہم جنازہ ہم نے یاد کر لیا، ساتھ میں سبق میں بیٹھ کر کے ایک ایک لفظ کر کے یاد کر لیا،
کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو جنازے کی دعا بالکل ہی نہیں آتی اور وہ یاد کرتے بھی نہیں ہیں یا کر سکتے بھی نہیں ہیں. تو 2 لفظ ہیں، اگر وہ یاد کر لیں یا آپ لکھ لو یاد کرا دیں تو 3 مرتبہ وہ پڑھ لیں، جنازے کی دعا پوری ہو جائے گی. وہ کیا ہے؟ اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو، اللہم اغفر لہو ورحمہ، ورحمہ. پھر سماعت کر لے، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے جنازے کی دعا میں. 3 مرتبہ آپ جنازہ ہو جائے گا، دعا ہو جائے گی پوری دعا یہ اللہم اغفر لہو ورحمہ، اللہم اغفر لہو ورحمہ. یہ ہے بندے کے لیے. اور اگر خاتون کا جنازہ ہے تو پھر اس میں تھوڑا ضمیر کو آگے پیچھے کریں گے، پھر پڑھیں گے اللہم لہا، اللہم اغفر لہا ورحمہا. وہاں ہو تھا، یہاں ہا لگا دو، چونکہ مرد کے لیے ہو ہوتا ہے، عورت کے لیے ہا ہوتا ہے. تو اللہم اغفر لہو ورحمہ وہ کیا ہے؟ وہ مرد کے لیے ہے. اللہم اغفر لہا ورحمہا یہ خاتون کے لیے ہے. اگر نہ یاد ہو سکے دعا تو یہ 3 مرتبہ دعائے جنازہ کی جگہ آپ جنازے میں پڑھ لیں تو آپ کو ثواب مل جائے گا. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.